ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. لائق احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے بلند مقام اور مرتبے کو جا بجا قرآن میں ذکر کیا. لیکن خاص طور پر 3 صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو خصوصیت سے بیان کرتی. جن میں 2 صورتیں بالاتفاق مکی ہیں اور ایک صورت اس میں اختلاف ہے مکی اور مدنی ہونے میں. 2 صورتیں جو بالاتفاق مکی ہیں وہ سورہ والضحیٰ اور سورۃ الانشراح الم نشرح لک صدرک، اور تیسری صورت سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور فضائل کا ذکر ہے، اور اس میں دونوں اقوال ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. ان تینوں صورتوں میں بھی خاص طور پر اللہ جل شانہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک آیت میں عجیب انداز میں بیان کیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا، وہ نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا. آپ کا رب آپ کو خوش کر دے گا. آپ کی آنکھوں اور دل کو سکون مل جائے گا، اتنا کچھ ملے گا. اور یہاں پہ مفعول کا تذکرہ نہیں، کوئی خاص چیز عطا کرے گا، رب کیا دے گا اس کا تذکرہ نہیں. تو ایک عام سی بات کہی گئی، اتنی نعمتیں، ایسی نوازشات، ایسی کرم کی بارشیں ہوں گی، اتنا کچھ آپ کو ملے گا کہ اللہ آپ کو راضی اور خوش کر دے گا. یہ سورت سورہ والضحیٰ مکی دور کی ہے اور اس پس منظر میں نازل ہوئی، اس بیک گراؤنڈ میں اتری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا. تو بعض دشمنان اسلام نے طعنے دیے، ابو لہب نے، بیوی نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ ایک تو یہ پریشانی ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، دوسرے غیروں کے طعنے ہیں، ان کے جملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے روشن سورج کی، چاشت کے وقت کی، جب دن اچھی طرح سے روشن ہو جاتا ہے، سورج اچھی طرح سے روشن ہو جاتا ہے، تو کوئی بے وقوف بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سورج ابھی طلوع ہو جائے، ابھی غروب ہو جائے گا، ابھی یہ طلوع ہوا ہے، اس نے روشنی بکھیری ہے، دنیا کو منور کر رہا ہے، ابھی غروب ہو جائے، ڈوب جائے، ایسا ممکن نہیں۔ جب تک یہ اچھی طرح اپنی کرنیں بکھیر نہیں لے گا، جب تک عالم کو منور نہیں کر دے گا، یہ غروب ہونے والا، ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی رسالت کا آفتاب جب طلوع ہو چکا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب آپ سے ناراض ہو جائے، رب آپ کو چھوڑ دے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، اور رات کی تاریکی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا ضرور آئے گا۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کی صدا بلند، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بعض قرائے کرام جب اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ یہ رب نے وعدہ کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوگا، بلکہ اس میں سے اکثر ثابت ہو چکا۔ بے شمار نعمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں اور آپ کو خوش کر دیا گیا امت کے حوالے سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، اپنی امت اور قوم کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، کس انداز سے دعا کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، وہ آیت آئی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ کہ میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، میرے نقش قدم پر چلا، فإنہ منی، اس کا مجھ سے تعلق ہے، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری اتباع نہیں کی، فإنک غفور رحیم، اے اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
یہ خوبصورت انداز اپنی قوم کے حوالے سے، اپنی امت کے لیے کہ اللہ اگر کوئی غلط راستے پر بھی چل رہا ہے، آپ تو بے پناہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جو تذکرہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے، سزا دیں گے، یہ کوئی غیر تو نہیں ہے، بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی، پھر آپ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ وقال اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ و بکا کو، آپ کی دعا کو سنا اور فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، واللہ اعلم، اللہ کو خوب پتہ ہے، فسلہ ما یبکیک، پوچھئے کیا چیز رلا رہی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ کیوں ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں، لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شان اور مرتبے کو واضح کرنا، دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا۔ فرمایا اے جبریل جاؤ اور پوچھو ما یبکی کا، اے محبوب آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حال دریافت کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ جبریل امین واپس گئے، پھر اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا، آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا۔ انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی اور خوش کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ اور غمگین نہیں کریں گے، آپ کو امت کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ اس آیت کے موافق یہ حدیث ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے امت کے بارے میں کیا کیا آسانیاں دی، امت کو کیا کیا مقامات دیے کہ اس امت کو هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح راضی کیا۔ آپ کی برکت ہے، ہمیں منتخب کر لیا گیا، ہمیں خیر امت بنا دیا گیا، ہمیں امت وسط بنا دیا گیا، ہمیں بہترین امت بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ نحن الاخرون السابقون، ہم زمانے اور مکان کے اعتبار سے تو بعد میں آنے والے ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے ہمارا رتبہ پہلا ہے، جنت میں جانے والے پہلے ہوں۔ ہمیں وقت کم ملا، ہماری عمریں کم ہیں، لیکن اجر و ثواب بے پناہ ہمیں رب عطا کرے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے مزدور رکھے رات بھر کام کرنے کے لیے،
وہ آئے، انہوں نے کام کیا، اور دوپہر ہوئی تو انہوں نے معذرت کر دی کہ اب آگے ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ مالک نے کہا تمہاری مرضی۔ اس نے دوسرے مزدور لے کر کے آئے کہ رات تک کام کرو اور تمہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ انہوں نے بھی عصر تک کام کیا اور آگے سے معذرت کر دی کہ اب آگے ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ ان دونوں کو ان کا اجر، ان کی مزدوری عطا کر دی گئی، 1 درہم۔ پھر عصر سے مغرب تک کام کرنے کے لیے نئے مزدور لائے گئے، انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اور مالک نے انہیں جب اجر دیا تو 2 درہم عطا کر دیے۔ اب وہ پہلے والے دونوں آ گئے کہ ہم نے ٹائم زیادہ دیا ہے، ہم نے محنت زیادہ کی ہے، اجرت اس کے مقابلے میں ہمیں کم ملی ہے۔ تو مالک نے فرمایا هل نقصتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارا حق کچھ کم کیا ہے؟ تمہاری اجرت جو میں نے طے کی تھی، جو متعین تھی، اس میں سے کچھ کم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو پوری ملی ہے۔ فرمایا ذالک فضلی، پھر میری جیب پر تمہارا کیا حق ہے؟ یہ میرا فضل ہے، میں جسے جتنا چاہوں عطا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہلے 2 جو تھے یہود و نصارہ تھے، اور آخر والے جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا، یہ میری امت ہے۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی برکت سے ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے۔ کتنی سہولتیں عطا کی گئی۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو قصاص ہے، بدلے میں قتل کیا جائے گا، فدیہ نہیں تھا، دیت نہیں تھی کہ کچھ مال دے کر کے چھٹکارا مل جائے، یہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے تخفیف آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف ہے، تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کیا گیا کہ فدیہ بھی دے سکتے ہو، 100 اونٹ دے کر کے جان بخشی بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں یہ تھا قتل کے بدلے میں قتل ہی ہے، قصاص ہی ہے۔ پچھلی قوموں میں روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ سو گئے تو وہاں سے روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے کہہ دیا گیا صبح صادق سے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب تک تمہیں روزہ پورا کرنا ہے، رات میں تمہارا روزہ نہیں۔ پچھلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے گناہ کیا تو اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کی سزا اور کفارہ یہ ہے۔ اگر نجاست لگ جاتی تھی، کپڑے کاٹے جاتے تھے قینچی سے۔ اللہ نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح راضی کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے ہم نے پاکیزہ اور پاک کرنے والا پانی اتار دیا، پانی سے تمہارے کپڑے پاک ہو جائیں گے، نجاستیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اعطیت، مجھے وہ چیزیں عطا کی گئیں، وہ خصوصیات عطا کی گئیں، لم یعط احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے ہی میرا ایک رعب قائم کر دیا گیا دشمنوں پر۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس طرح راضی کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے لیے بے پناہ سہولتیں عطا کی گئی، ہمیں بلند مقام عطا کر دیا گیا، امتوں میں سے بہترین امت بنایا گیا۔ پھر برزخ میں اور محشر میں
اور آخرت میں جو کچھ عطا ہوگا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے گا، مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، وسیلہ جو ایک خاص مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے عطا کیا جائے۔ پھر محشر کی ہولناکی، جب امتیں پریشان ہوں گی، انبیاء کے پاس جائیں گی، سب پر ایک عالم نفسی کی کیفیت ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ جل شانہ کی تعریف کریں گے، اور وہ حمدیہ کلمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت القاء کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کہیں گے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو میں اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی میرا دوزخ سے نہ نکل جائے۔ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے۔ ہم نافرمانوں سے ناہنجاروں سے ہمارے لیے اتنا روئے، اتنی دعائیں، اتنی فکر، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا، تو ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے، ہماری بھی یہ فکر ہونی چاہیے، کم سے کم اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے، اپنی بدعمالیوں سے۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں حوض پر تم سے پہلے آؤں گا، تمہارا انتظار کروں گا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا قیامت کے دن، مجھے وہاں شرمسار نہ کرنا، مجھے تم وہاں شرمندہ نہ کرنا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے یہ کالے کرتوت۔ بڑا مشہور واقعہ ہے انگریزوں کے دور کا۔ دہلی کی جامع مسجد کے پاس ایک بھکاری تھا مسلمان، ایک انگریز امیر نکلا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور بھیک مانگی، اس نے کچھ دیا، ساتھ میں جب اس نے جیب سے پیسے نکالے تو اس کا پرس بھی گر گیا، وہ آگے بڑھ گیا، اس بھکاری نے حفاظت سے پرس رکھ لیا، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، واپس وہ نظر آیا، وہ انگریز امیر، اس فقیر نے، اس بھکاری نے روک لیا، ذرا سا رکیے، اور گھر جا کر کے پرس لے کر کے آیا اور پیش کیا۔ وہ انگریز، وہ امیر دیکھتا ہے، اپنا پرس دیکھتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہے کہ اس میں ٹھیک ٹھاک رقم موجود ہے، اگر یہ چاہتا اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی تھی، اس کی زندگی سنور سکتی تھی، گھر کا انتظام ہو سکتا تھا، ساری چیزوں کا انتظام ہو سکتا تھا، ایسی رقم اس میں موجود۔ اس بھکاری نے کہا آپ حیران کیوں ہیں، یہ آپ ہی کا پرس ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو۔ اس نے کہا میں اس پر حیران نہیں ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک بھکاری اور وہ پرس واپس کر رہا ہے، پیسے لوٹا رہا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے، بات غیرت کی ہے، بات حمیت کی ہے، مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اگر میں نے تمہارا پیسہ یہ لے لیا، یہ پرس اپنے پاس رکھ لیا، کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارے ایک امتی نے میرے امتی کا پرس رکھ لیا تھا، چوری کر لیا تھا، مار لیا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرمسار ہو جائیں، آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ سوچ کر کے، یہ غیرت تھی جس کی وجہ سے میں نے گوارا نہیں کیا کہ تمہارا پرس اپنے پاس رکھوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس میں کتنی رقم ہے، کتنے پیسے۔ یہ ایک بھکاری کی اس وقت کی غیرت اور حمیت ہے۔
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت ہے، یہ جذبہ ہے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء، کیا جہلاء، ہمارے اعمال، ہماری کرتوت، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کالے کرتوت کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہاں ناراض کریں، آپ کو شرمسار ہونا پڑے ہمارے لیے؟ یہ سوچ تھی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ میرا حساب نہ لیجئے گا، ایسے ہی معاف کر دیجئے گا، بر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اگر میرا حساب لازمی اور ضروری سمجھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ہٹا کر کے، پوشیدہ رکھ کر کے میرا حساب لیجئے، تاکہ یہ نہ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اقبال کے یہ اعمال ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے محبت کی، جو ہمارے لیے دعائیں کی، جو ہم پر احسانات کیے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ہم اس نبی سے منسوب ہیں، اللہ نے اس نبی کی برکت سے ہم پر کتنے احسانات کیے اور کتنے احسانات ہوں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نہ نکالیں، آپ کو ناراض نہ کریں، ہماری پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔